بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن کعب بن عجرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ ہم ممبر کے قریب آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہونے کے لیے چڑھنے لگے تو جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور اسی طرح جب تیسرے درجے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں فلما نزل، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، آج ہم نے آپ کو ایک ایسی بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو پہلے ہم نے نہیں سنی۔ آج آپ جب ممبر پر بیٹھنے کے لیے چڑھ رہے تھے تو آپ نے ایسے کلمات ارشاد فرمائے جو پہلے ارشاد نہیں فرمائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبرائیل عرض لی، میں جب ممبر پر چڑھنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آئے، فقالا، فرمانے لگے بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له، وہ شخص ہلاک ہو جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کو مغفرت نہ ہو سکی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ فلما رقیت الثانیہ، جب دوسرے درجے پر میں چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علیک، وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود بھی نہ پڑھ سکے۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا من ادرک بعد من ادرک ابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلہ الجنۃ قلت آمین، وہ آدمی بھی ہلاک ہو جس کے یہاں والدین دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچے، یا والدین میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی منزل پر پہنچا اور اس آدمی نے ان کی فرمان برداری اور خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنایا تو یہ آدمی بھی ہلاک۔ یہ حدیث ہے جو امام حاکم نے روایت بھی کی ہے۔
اور اس کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اس میں کئی باتیں غور کرنے کی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خصوصی طور پر کچھ کلمات کہنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ یہ کلمات حقیقت میں بد دعائیں ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام جیسا مقرب فرشتہ وہ بد دعاؤں کے کلمات کہتا ہے، اور نبی رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرماتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، جو دشمنوں کو بھی بد دعائیں بہت کم دیا کرتے تھے اور دشمنوں کی ہلاکت کے لیے بھی بد دعائیں بہت کم دیا کرتے تھے، ان کی ہدایت کی دعائیں فرماتے رہتے تھے، وہ ان 3 بد دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پہلی بات یا بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی رمضان کا مہینہ پائے، فلم یغفر لہ، اور رمضان کے اس مہینے میں اس کی مغفرت نہ ہو، یہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ اب اندازہ لگائے کہ ایک طرف حضرت جبرائیل امین جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کی آمین ہو، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کیوں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے انہوں نے اس پر آمین کیوں کہی؟ جب اس پر غور کیا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو مسلمان رمضان کے مہینے کو پاتا ہے تو رمضان کے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بخشش اور مغفرت کے بہت سارے اسباب پیدا فرمائے۔ رمضان کا یہ مہینہ یہ ایک مسلمان کے لیے مغفرت کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تھوڑی سی محنت اور تھوڑے سے اہتمام کے ساتھ اگر ایک مومن، ایک صاحب ایمان، ایک مسلمان یہ چاہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ حاصل کر لوں تو تھوڑے سے اہتمام سے، تھوڑی سی محنت سے وہ مغفرت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص کی حالت ایسی ہے کہ رمضان جیسا مہینہ گزر گیا جو مغفرت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا، لیکن پھر بھی ایک مسلمان کو مغفرت نہ ہو سکی، تو اس کو مغفرت ہوگی کب؟ اب جب رمضان کے اس مبارک مہینے میں وہ اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق نہیں بنا سکا، تو اس کے علاوہ کون سا ایسا دن ہوگا، کون سی ایسی رات ہوگی جس میں وہ اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا دے گا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہا اس کی مغفرت بہت مشکل ہو جائے گی۔ دوسری بات یا دوسری بد دعا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوئی اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی، وہ یہ تھی کہ اگر کسی آدمی کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے، ایک آدمی کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور یہ اس پر درود بھی نہ پڑھ سکے، حضرت جبرائیل نے فرمایا اس آدمی ہلاک ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس کے معنی بھی یہ ہے
کہ ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم سب پر اتنے ہیں کہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم ان کا پورا پورا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ جس ذات کے احسانات کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، چند کلمات ہمیں ایسے بتا دیے کہ اگر تم وہ کلمات پڑھو گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کچھ نہ کچھ حق تم ادا کر سکو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام بھیجو۔ تو درود بھیجنا یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر ایک حق ہے، اور یہ ایک ایسے فضیلت کی بات ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی بھی اہل ایمان کے ساتھ شریک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نماز نہیں پڑھتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے سے پاک ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی حج کرنے سے پاک ہے۔ تو جتنی بھی عبادتیں یا نیکی کے کام ہم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں، وہ ہے صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اب اس پر وقت کتنا لگتا ہے؟ اگر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اگر یہ ایک آدمی پڑھ لے، اس پر نہ کوئی خرچہ آتا ہے، نہ کوئی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور نہ اس پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایک مسلمان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور اس نے درود پڑھنے میں بخل سے کام لیا، تو حضرت جبرائیل نے بدعا فرمائی ایسا آدمی ہلاک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اس لیے کہ اس درود پڑھنے کے نتیجے میں یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بنا سکتا تھا۔ یہ ایک بظاہر چھوٹی سی نیکی کر کے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا، اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ اس وجہ سے علماء بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ جب جب بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، اس وقت درود پڑھنا فرض ہو جاتا ہے، جب جب بھی لیا جائے۔ جبکہ دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں اگر ہر مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے سے ہم یہ کہہ دیں کہ درود پڑھنا فرض اور واجب ہے، تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے بار بار نہیں پڑھ سکیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے دوسرے علماء یہ فرماتے ہیں کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ کم از کم، پوری عمر میں ایک مرتبہ کم از کم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا لازم اور واجب ہے، فرض ہے۔ اور پھر جب ایک مجلس میں اور ایک نشست میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب اور لازم ہے، اور اس کے بعد جب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہو تو درود شریف پڑھنا مسنون ہے۔ لہٰذا جہاں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے، وہاں پر ہم درود پڑھنے میں بخل سے کام نہ لیں۔ تیسری بات جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمائی، وہ یہ تھی کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جس نے ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا،
اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا آدمی ہلاک۔ ماں باپ بڑی دولت ہے اور ان کی رضامندی بہت بڑی دولت ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسباب میں، دنیا میں ہماری خلقت اور پیدائش کا ذریعہ ہمارے والدین کو بنایا۔ اصل پالنے والے ہمارے پروردگار ہے، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو ہماری تربیت اور پرورش کا ذریعہ بنایا۔ وہ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں والدین ایک بچے کو پالنے اور پوسنے میں اور اس کی تربیت اور پرورش میں، یہ اندازہ وہی لگا سکتے ہیں۔ اور والدین کے حق کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ متصل کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہر وقت ہے، چاہے وہ جوان ہو، ادھیڑ عمر کے ہو، یا وہ بڑھاپے کی منزل میں قدم رکھ چکے ہو، ہر وقت ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ لیکن خاص کر جب وہ بوڑھے اور ضعیف ہو جائے، کمزور ہو جائے اور وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو، اس وقت زیادہ تاکید آئی اس بات کی کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کی دعاؤں کو حاصل کیا جائے، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اسی وجہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی کہ وہ شخص ہلاک ہو جس نے اپنے والدین کو، ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یا والدین میں سے کسی ایک کو، باپ یا ماں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر بھی اپنے لیے مغفرت حاصل نہیں کی، یہ بھی ہلاک۔ اس لیے کہ والدین اگر بڑھاپے میں اولاد کو ملے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہاتھ آ گیا ہے۔ لہذا مغفرت کے حصول کا ایک آسان ذریعہ مل گیا ہے، تو ایک آدمی اگر ذرا سی توجہ سے، ذرا سی محنت سے وہ والدین کو خوش رکھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے اور ان کو ناراض نہیں کرتا، اور یہ والدین ان کو دعائیں دیتے ہیں، تو والدین کی ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو، اس شخص کو مغفرت عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تین چیزیں جو اس حدیث میں آئی، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اور اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کا بہت آسانی سے حاصل کیا جانے والا ذریعہ ہے۔ جو آدمی ان نعمتوں سے محروم رہا اور ان کی قدر نہیں کی، یہ پھر کس چیز کی قدر کرے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت کیسے اس کو حاصل ہوگی جب اتنے آسان راستے سے اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت حاصل نہیں کر سکا؟ مشکل کاموں میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور مغفرت کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ لہذا رمضان کے اس مبارک مہینے میں جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے سامان ڈھونڈنے چاہیے، وہاں ہمیں زیادہ سے زیادہ درود بھی پڑھنا چاہیے، اور اگر ہم میں سے کسی کے والدین حیات ہے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک حیات اور زندہ ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت بہت آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
وصال اردو، اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔